السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں؟ تو بچوں آج 6 کلاس میں مضمون ہمارا اردو ہے، موضوع ہے چگلی کھانے والا۔ کیا ہے؟ چگلی کھانے والا۔ تو بچوں جو چگلی ہے یہ بہت بری عادت ہوتی ہے انسان کے اندر، چگلی کھانا۔ تو آج اسی کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ یہ کتنی بری عادت ہے چگلی کھانے والا۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چگل خور رہتا تھا۔ اسے چگلی کھانے کی بہت بری عادت تھی۔ جب تک وہ کسی کی چگلی نہ کھا لیتا اسے چین نصیب نہ ہوتا۔ اسی وجہ سے گاؤں میں اسے کوئی نوکر رکھنے پر تیار نہ ہوتا تھا۔ آخر بھوک سے تنگ آ کر اس نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک اور گاؤں میں جا پہنچا۔ یہاں اسے کوئی نہ جانتا تھا۔ وہ ایک کسان کے پاس اس شرط پر ملازم ہو گیا کہ وہ تنخواہ نہیں لے گا، صرف روٹی کپڑا لے گا۔ اس کے علاوہ ہر 6 ماہ بعد کسان کی ایک چگلی کھانے کی اجازت ہوگی۔ تو دیکھو بچوں، کہتے ہیں کہ کسی پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چگل خور رہتا تھا۔ کون رہتا تھا؟ ایک چگل خور، یعنی کہ چگلی کھانے والا۔ اسے چگلی کھانے کی بہت بری عادت تھی کہ چگلی کھانا تو بری عادت ہے، تو اس کو بھی یہ عادت پڑی ہوئی تھی۔ جب تک وہ کسی کی چگلی نہ کھا لیتا اسے چین نصیب نہیں ہوتا۔ بچوں، کسی بھی آدمی کو، کسی بھی انسان کو اگر کسی کام کی عادت پڑ جائے تو پھر وہ جب تک وہ کام نہ کرے تو اسے کوئی بھی چین نصیب نہیں ہوتا، وہ بڑا پریشان رہتا ہے۔ تو اس کو چگلی کی عادت تھی، جب تک وہ چگلی نہ کھائے تو اسے چین نصیب نہیں ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے گاؤں میں اسے کوئی نوکر رکھنے پر تیار نہ ہوتا تھا۔ تو بچوں، اس وجہ سے گاؤں میں بھی کوئی اس کو نوکر رکھنے پہ تیار نہیں تھا، کوئی بھی کام کاج دینے پہ تیار نہیں تھا۔ تو جب کام نہ ملے، مزدوری نہ ملے، تو وہ آخرکار بھوک سے تنگ آ گیا، بھوک سے بہت تنگ آ کے اس نے اپنا گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا۔ تو جب وہ گاؤں چھوڑ کے چلتے چلتے کہیں جا رہا تھا تو وہ ایک دوسرے گاؤں میں جا پہنچا۔ وہاں وہ جو دوسرا گاؤں تھا اس میں اس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہاں پہ وہ اس وقت ایک اجنبی تھا، ایک نیا تھا۔ تو وہ ایک کسان کے پاس گیا، تو کسان نے اس شرط پہ اس کو ملازم رکھا کہ وہ اس کو صرف روٹی اور کپڑے وہ اس سے لے گا۔ کسان کے پاس وہ اس شرط پہ بیٹھا کہ مجھے صرف روٹی اور کپڑے دینا، اور اس کے علاوہ ہر 6 مہینے بعد وہ کسان کی ایک چگلی کھانے کی اجازت ہوگی کہ ایک روٹی کپڑا چاہیے مجھے، تو ایک 6 ماہ کے بعد میں آپ کی ایک چگلی کھاؤں گا، یہ اجازت اس کو مل گئی۔ تو چگل خور بڑی محنت سے کام کر رہا تھا، تو کام تو وہ بہت زیادہ کرتا تھا، مگر اس میں صرف وہ ایک ہی بیماری تھی۔ تو وقت گزرتا گیا اور کسان یہ شرط بھول گیا۔ تو جب 6 مہینے ایک بہت بڑی مدت ہوتی ہے، بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے، تو بچوں جب یہ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا تو کسان اپنی یہ شرط بھول گیا۔ تو ادھر جو چگل خور تھا تو اس کو بڑی بے چینی تھی، کیونکہ اس کو وہ چین ہی نہیں آ رہا تھا جب تک وہ اپنا کام نہ کرے، جب تک وہ اپنی چگلی نہ کرے۔ تو اس کو وقت گزرنے کا بہت بے چینی کے ساتھ کیا تھا؟ انتظار تھا۔ آخر خدا خدا یعنی کہ اللہ اللہ کرتے 6 مہینے گزر گئے، 6 ماہ گزر گئے، وہ 6 ماہ پورے ہو گئے۔ اب کسان بھول بیٹھا ہے، لیکن اس کو تو اپنی شرط بڑی اچھی طرح سے یاد ہے، کیونکہ یہ اسی کے انتظار میں ہے، اور انتظار کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں بہت لمبی ہوتی ہیں اس کے لیے۔ اب وہ شرط کے مطابق کسان کی چگلی کھا سکتا تھا، کہ اب وہ اپنی اس شرط کے مطابق کسان کی ایک چگلی کھا سکتا تھا۔ ایک دن کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ کہ ایک دن کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا تو گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ تو ادھر اس کی چگل خور کے 6 مہینے بھی برابر ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر چگل خور اس کی بیوی کے پاس گیا اور بڑا ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا، یعنی کہ یہ چیزیں دیکھ کے وہ اس کی بیوی کے پاس گیا، اور اس کا بہت بڑا ہمدرد اس کا اپنا بن کے اس کو کہنے لگا کسان کوڑی ہو گیا ہے، یعنی کہ ایک بیماری ہوتی ہے کوڑ کی بیماری، کہ وہ کسان کو لگ گئی ہے۔ تو اس نے اب تک یہ بیماری تم سے چھپا رکھی ہے۔ تو اس کی بیوی کو کہا کہ کسان تو کوڑی ہو گیا، اس کو کوڑ کا مرض نکل گیا ہے، تو یہ بات اس نے آپ سے آج تک چھپا رکھی ہوئی ہے۔ وہ بڑی حیران ہوئی اور بولی، اب اس نے اچانک جب یہ بات کوئی سننے گی تو
حیران ہو کے بولی مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کوڑی ہو گیا، کہ مجھے کس طرح پتا چلے گا کہ وہ کوڑی ہو گیا ہے؟ چغل خور نے بتایا کہ کوڑی کے جسم نمکین ہو جاتا ہے، کہ جو کوڑی کے جسم ہے یہ کیا ہو جاتا ہے؟ نمکین ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا جو جسم ہے وہ نمکین، اس پہ نمکین ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اور اپنی تسلی کرنا چاہو تو کیسان کے جسم کو چاٹ کر دیکھ لو۔ اگر آپ اپنی تسلی کرنا چاہو تو آپ کیسان کے جسم کو چاٹ کے دیکھ لو کہ اس کا جسم نمکین ہے۔ تو کیسان کی بیوی چغل خور کی باتوں میں آ گئی، کہ وہ بڑا ہمدرد بن کے اس کے پاس گیا تھا، تو اس کی بیوی اس کی باتوں میں آ گئی۔ کس کی باتوں میں؟ کیسان کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے کہا وہ کل کیسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی تو کیسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھے گی، کہ بیوی اس کی نے کہا کہ وہ کل اس کے لیے اب کھانا لے کے میں جاؤں گی کھیتوں پہ، تو میں اس کے جسم کو ضرور چاٹ کے دیکھوں گی۔ تو چغل خور کیسان کی بیوی سے یہ بات کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب اس نے یہاں پہ اپنا کام تو کیا ہے نا بچوں، تو اب وہ سیدھا کھیتوں پہ جہاں پہ کیسان کام کر رہا تھا تو وہاں کی طرف روانہ ہو گیا۔ کیسان کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا، تو کیسان کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ چغل خور کیسان کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے ہو پھر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے، کہ تم ادھر کھیتوں میں کام کر رہے ہو ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ تو کیسان بڑا حیران ہوا، یہاں پہ کیسان کو ایک حیرانگی کی بات ہوئی، اس کو بھی ایک بہت بڑا جھٹکا لگا۔ چغل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، اب اس کو بھی یقین دلانا ہے، جیسے اس کی بیوی کو بھروسہ دلا دیا، یقین دلا دیا کہ وہ کوڑی ہو گیا، تو اس کو بھی وہاں سے بھروسہ دلانا ہے۔ تو اس کو کہنے لگا میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے، کہ وہ پاگل پن میں کیا کر رہی ہے؟ اتنی پاگل ہو گئی ہے کہ آدمیوں کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہی ہے۔ کیسان کام کاج چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا، اب وہ پریشان ہو گیا، سوچ میں پڑ گیا کہ بیوی تو پاگل ہو گئی، اب کیا کیا جائے۔ اس نے دل میں سوچا کہ نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، کہ نوکر تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، اس کو کون سی پریشانی ہے کہ یہ بتائے گا جھوٹ ہے، اسے اس قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی ہے، کہ اس کو کون سی بیماری ہے کہ یہ اس قسم کا جھوٹ بولے گا۔ چغل خور نے اسے پریشان دیکھ کر کہا کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو اس وقت دیکھ لینا۔ کہ آپ چغل خور نے اس کو پریشان دیکھا تو کہنے لگا کہ اے میاں کیسان، اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہیں ہے تو کل آپ کی بیوی کھانا لے کے آئے گی تو آپ دیکھ لینا کہ وہ انسانوں کو کاٹتی ہے یا نہیں۔ تو بچوں دیکھو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ادھر اس کی بیوی کو کہہ کے گیا ہے کہ آپ اس کے جسم کو چاٹ کے دیکھنا، ادھر کہا ہے کہ وہ پاگل ہوگی ہے، وہ کاٹ رہی ہے، کیونکہ وہ اس کی طرف جائے گی اس کے جسم کو چاٹنے تو وہ ضرور یہ شک سمجھے گا کہ یہ پاگل ہو گئی ہے۔ تو اب دیکھو بچوں کہ یہ چغل خوری جو ہے یہ کتنی بری عادت ہے۔ تو باقی اس کا جو آدھا حصہ ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔